میں ہوں ڈاکٹر ابرار عمر. میں ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، ہپنوٹسٹ ہوں اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں. بات کریں گے سروگیسی پہ. سروگیسی کو انگلش میں سروگیسی بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے اور سروگیسی بھی کہتے ہیں. سروگیسی کے لیے کوئی بہت اچھا ترجمہ موجود نہیں ہے اردو میں، اس کو سروگیسی ہی کہیں گے. بہت ساری ایسی ٹرمنالوجی ہے جو بہت بعد میں آئی اور جس کا کوئی وجود پہلے تھا ہی نہیں، لوگ ایسے کرتے ہی نہیں تھے. لیکن ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی اور اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، ایسی چیزیں آ گئیں جن کے اوپر سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اسلامک پرسپیکٹیو اس میں کیا ہے، ویسٹرن پیراڈائم کیا ہے، اسلامک پیراڈائم کیا ہے. ایک بات پہلے گفتگو سے پہلے ہمیں طے کر لینی چاہیے، اور اکثر میں یہ بات ضرور طے کر لیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو یہ گفتگو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ ایتھیسٹ ہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. اور یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر آپ اس طرح کے کسی بلیف کا شکار ہیں یا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے اور اس دھرتی کو پالنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مالک ہے، تو پھر آپ میرے مخاطب نہیں ہیں. تو آپ میرے مخاطب تبھی ہیں جب آپ بلیور ہیں اور خدا کو مانتے ہیں، اور خدا کو ماننے والے اور ادیان کے لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں. بہرحال تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے اسلامک اور ویسٹرن پیراڈائم. اسلامک پیراڈائم یہ ہے کہ 1500 سال تقریباً پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور جو کتاب نازل ہوئی، اس نے ہمیشہ کے لیے زندگی کو گزارنے کے طریقے ہمیں بتا دیے، اور ان طریقوں کے تحت ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں. ہم کوئی ایسی بڑی تبدیلی اس میں خود نہیں لا سکتے جو بغاوت تصور ہو، جیسے کہ خاندانی نظام ہے، شادی کا نظام ہے. اس لیے جب کوئی نیا کام آتا ہے، نئی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تو اس کو ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھنا پڑتا ہے، اور ہمارے اسکالرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. لیکن انلکیلی ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کا نالج بھی کم ہوتا ہے، سائنٹیفک علوم کی طرف دھیان بھی کم ہے، اور پھر وہ جو ہونی چاہیے کومنسوریشن ہونی چاہیے، اور جو ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جو آپس میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کی جو کہ جدید علوم کو پڑھ رہے ہیں، اور علماء کرام جو کہ خالصتاً مذہبی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، تو یہ سب لوگ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کوئی بڑا فیصلہ پھر نہیں ہو پاتا. جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اسٹیم ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے، آرگن جو ہے نا ٹرانسپلانٹ ہے یا آرگن ڈونیشن ہے، اسی طرح سروگیسی ہے. تو سروگیسی پہ تو بہرحال چیزیں بڑی کلیئر ہیں، لیکن ایون دین اس پہ بھی پراپر سٹانس کے لیے سروگیسی کو سمجھنا ضروری ہے. تو ویسٹرن پیراڈائم یہ ہے کہ بھائی جیسے بھی زندگی چینج ہوتی ہے، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، ان کی پریفرنسز چینج ہوتی ہے، ان کی سائیکالوجی بدلتی ہے، چیزیں نئی آتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تو بلیفس بھی بدلیں، اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدلیں، اور رائٹس کا، موریلٹیز کا اور ایتھکس کا تصور بھی بدل جاتا ہے. مثلاً ہمارے ہاں یہ کتنا مورلی کتنا ریڈیکولس ہوگا اور قابل مذمت ہوگا، قابل تعزیر ہوگا اور قابل سزا ہوگا، گناہ ہوگا اگر مرد آپس میں جنسی تعلقات رکھیں یا عورتیں رکھیں، حتیٰ کہ وہ شادیاں بھی کرنا شروع ہو جائیں آپس میں. تو یہ بات بہت ہی اچنبے کی بات ہوگی ہمارے سماج میں. لیکن ویسٹ میں ان لوگوں کو رائٹس دیے گئے ہیں اور حقوق دیے گئے ہیں، اور اب یہ کہا گیا کہ سیم سیکس میرجز ہو سکتی ہیں، نہیں مرد سے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. تو یہیں سے آپ دیکھیں کہ حقوق کا تصور تو بہت ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سروگیسی بہت کنٹروورشل ایشو ہے، اور یہ خود جو ویسٹ ہے اس کے اندر بھی کنٹروورشل ہے، کیونکہ اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں، لیگل، سائیکولوجیکل اور ایتھیکل کمپلیکیشنز ہیں. ان پہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سروگیسی کی بات کرتے ہیں. سروگیسی یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد، اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو وہ مسلمان عورت اور مرد ہوگا تو وہ شادی شدہ ہوں گے اور ایک لیگل اور ریلیجس بانڈ میں ہوں گے. اور اگر آپ باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک کپل جو ہے وہ شادی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. وہاں وہ پارٹنر کہتے ہیں، سول پارٹنرشپ اس طرح کی ٹرمینالوجی ان کے لیے بولی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے بچے پیدا کرتے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہوتی، یا کسی ریلیجس آبزرونس کے نتیجے میں وہ کپلز نہیں ہوتے بلکہ وہ رہتے ہیں. جی دے آر لیونگ ٹوگیدر، دے آر پارٹنرز، سول پارٹنرشپ بھی اس کو کہتے ہیں جیسے میں نے کہا. لیکن لیٹ وی بی پرٹیننٹ کہ اس وقت ہم اپنی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ سروگیسی کو ڈیفائن کر رہے ہیں جس کی آپ کو سمجھ بھی آئے تو وہ کیسے ہوگا کہ ایک مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں اور کسی وجہ سے
مرد سپرم نہیں پیدا کر رہا، عورت کے پاس ایگ نہیں ہے، اور اگر سپرم ہے تو ایگ نہیں ہے، اگر ایگ ہے تو سپرم نہیں ہے، اور اگر دونوں ہیں تو عورت پھر بھی اپنی کسی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے یوٹرس میں کوئی پرابلم ہے، وہ بچے کو اپنے پیٹ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یوٹرس کہنا، بچے دانی جسے کہتے ہیں، تو بچے دانی میں یا یوٹرس میں بچے کو اس کی پرورش نہیں کر سکتی اور وہ یہ کیپیبلٹی سے محروم ہے، حالانکہ ایگ اور سپرم دونوں کے ہیں، یا ایگ ایک کا نہیں ہے، خاتون کا نہیں ہے، سپرم موجود ہے، یا دونوں کے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ دونوں کے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یوٹرس میں، تو یہ کئی قسم کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی وجہ سے ایک عورت جو ہے تیسری ہائر کی جاتی ہے، رینٹ پہ اس کی یوٹرس کو لیا جاتا ہے، اور اس یوٹرس میں ان میاں بیوی کا سپرم اور ایگ اس کو آپس میں ملا کے یا اس کو فرٹیلائز کر کے اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چانس ہے، ایک یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے جو اپنے ہائر کی ہے اس کا ایگ ہے اور سپرم جو ہے وہ اس مرد کا ہے جو کہ میاں بیوی میں سے ایک ہے، جس کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں انٹینڈڈ مدر، انٹینڈڈ فادر، یعنی وہ جو بچہ لینا چاہتے ہیں، یعنی ماں کا کنٹریبیوشن ختم ہو گیا، جو عورت جس کی یوٹرس ہائر کی گئی ہے، رینٹ پہ لی گئی ہے، وہ اس کے پیسے بھی بعض دفعہ لیتی ہے اور فائنینشیل کمپنسیشن بھی کرتی ہے، تو اس کے یوٹرس میں وہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ایگ جو ہے نا اس عورت کا لیا گیا، ایگ اس عورت کا ہے، سپرم بندے کا ہے میاں بیوی میں سے، اور یہ عورت ایک تیسری پارٹی ہے جو بیوی ہے، اس کا ایگ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگ جو ہے اس عورت کا لیا جائے جو ایکچوئل بچے کو پالنا چاہتی ہے، اور سپرم کسی اور کا ڈونیشن میں لے لیا جائے، تو اس میں بہت سارے چوائسیز ہیں، اور ویسٹ میں یہ ساری پریکٹسز ہو رہی ہیں۔ سپرم انگلینڈ کے بندے کا ہے، اور ایگ جو ہے وہ چائنا سے آیا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کو کوئی بے اولاد جوڑا پال رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی ڈائیورسٹی ہے۔ اب میں نے جو دو طرح کی آپ کو سروگیسی بتائی ہے، سروگیسیز تو بہت ساری ہیں، ایک وہ ہے جہاں پہ عورت پیسے لیتی ہے جو اپنی یوٹرس جس کی استعمال ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے، ایک وہ ہے جہاں پیسے نہیں لیتی، ایک وہ ہے انٹرنیشنل سروگیسی بھی ہے جہاں پہ جو بین الاقوامی سطح پہ کوئی پارٹی ہوتی ہے جو کہ اپنے سپرم بیچ رہی ہوتی ہے یا ایگ بیچ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل سروگیسی ہے اس میں جس عورت کی یوٹرس میں بچہ پیدا ہوتا، بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ایگ بھی اسی عورت کا ہوتا ہے، سو وہ اس کی بایولوجیکل مدر ہوتی ہے، ایکچولی وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور جو شوہر کسی جینون بیوی کا شوہر ہے اس کا سپرم اس میں ہوتا ہے، تو یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ کپل پالتا ہے۔ اچھا، اس بچے کے لیے فوری طور پہ آپ ذہن میں سوچیں کہ یہ بچہ جس ماں کا ہے، بایولوجیکل مدر ہے، وہ جو اپنے پیٹ میں پلا ہوا بچہ کسی کو دے گی تو سائیکولوجیکل ایشوز اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ پیسے لیتی ہے، اگر اسے پرواہ نہیں تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا۔ پھر وہ جو عورت ہے جس کا ایکچولی یہ بچہ نہیں، جس نے لیا ہے، وہ اس بچے کے ساتھ مس بیہیو بھی کر سکتی ہے، ابیوز کر سکتی ہے اس چائلڈ کو، نگلیکٹ ہو سکتا ہے چائلڈ کے رائٹس متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ جو مرد ہے وہ اس بچے کو بہرحال اون کر سکتا ہے کہ یہ میرے سپرم سے ہے، لیکن کل کو وہ بھی ڈس اون کر سکتا ہے ایموشنلی، تو بچے کے رائٹس کمپرومائز ہوئے، اور عورت جو سروگیٹ مدر ہے وہ بلیک میل ہو سکتی ہے، اس کے رائٹس کمپرومائز ہوئے، پھر آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے، تو کتنے سارے اس کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری جو گیسٹیشنل سروگیسی ہے اس کے اندر جو ایمبریو ہے وہ اس کے اندر پلانٹ کیا جاتا ہے سروگیٹ مدر کے اندر، یعنی کہ جو سروگیٹ مدر ہے وہ اپنی یوٹرس رینٹ پہ دیتی ہے، پیسے لیتی ہے، یہ ڈونیٹ کرتی ہے یہ سروس، اور نتیجتاً جو بچہ وہ پروڈیوس کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، جو فل ٹائم پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی بایولوجیکل مدر نہیں ہوتی، اس کی بایولوجیکل مدر وہ ایکچوئل عورت جس جو بچے کو بعد میں پالے گی، جس کو بچے کی ضرورت ہے، اور مرد وہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مرد سپرم پیدا نہیں کر سکتا، سپرم کہیں اور سے لے گا، عورت ایگ کہیں اور سے لے گی اگر وہ ایگ پروڈیوس نہیں کر سکتی، سو کئی قسمیں ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس میں جس کے اندر جو ایگ شامل تھا اس کے پریمیٹیو سٹیج پہ ایمبریو میں، وہ ایگ جو ہے اس کی جس ماں نے پالنا ہے اس کا نہیں تھا، یا سپرم اس باپ کا نہیں تھا، یا وہ پتہ نہیں سپرم اور ایگ کہیں سے ڈونیٹ کیے گئے تھے، تو سو مینی چانسز۔ تو سروگیسی کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ ایسا ہی ہے۔ سو جو وہ ہے پہلی ٹریڈیشنل پریگننسی، اس کے اندر آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے بچہ جو ہوتی ہے سپرمز وہ
مدر جو بایولوجیکل مدر ہے اس کی یوٹرس میں ڈالی جاتی ہے. تو آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے ذریعے اگر ڈال دیا گیا تو اس کو ہم کہیں کہ بایولوجیکل مدر وہ بن گئی ایگ اگر اس کا ہے تو. اور اگر آرٹیفیشیل انسیمینیشن ہوئی ہے اور اگر ایمبریو ہی باہر بنایا گیا ہے تو پھر اس کے اندر ایمبریو رکھا گیا ہے, وہ اس کا ایگ بھی ہو سکتا ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایگ نہ لیا جائے بلکہ آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے ذریعے پریگننسی ہو. تو اس کو ہم کہیں گے ٹریڈیشنل سروگیسی. اور گیسٹیشنل سروگیسی یہ کہ ایمبریو بنا کے اس کے اندر ڈال دیا جائے. تو یہ کافی سارے چانسز ہیں. سروگیسی ہر صورت میں موجود ہے. اس کو آپ گیسٹیشنل سروگیسی کہیں, ٹریڈیشنل سروگیسی کہیں, انٹرنیشنل سروگیسی کہیں, جو ویسٹ میں وہ سروگیسی ہے, ہم سروگیسی کہتے ہیں. تو ہر صورت میں یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بچہ پیدا کرنا ہے تو پھر کچھ بھی کر لیں, بچہ پیدا ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس عارضی دنیا کے لیے پیدا کیا. اسلامک پیراڈائم تو یہی ہے کہ آپ صبر کریں, ان اللہ مع الصابرین. اگر آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سپرم کسی اور کا, ایگ کسی اور کا, اور ماں کوئی اور ہے اور پیدا کوئی اور کر رہی ہے, اس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں تو اسلام اس کے ساتھ نہیں چلتا, اور اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کی کھلی خلاف ورزی اور وائلیشن ہے, اور یہ بغاوت ہے. کیونکہ اللہ نے یہ دھرتی, یہ لائف رادر ایک شارٹ سپین کی لائف پیدا کی ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے صحابی نابینا تھے, بہت سارے لوگ جینیٹک ڈس آرڈرز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. بورن ڈائبیٹک ہیں آپ, تھیلیسیمیا آپ کو, ہیموفیلیا ہے, ولسنز ڈیزیز ہے. دیر سو مینی جینیٹک ڈیزیزز جو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں, اور کتنی ساری آپ کی کروموسومل انوملیز ہیں جن کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں. جیسے کہ اب تھیلیسیمیا کی ہم نے بات کی, ہیموفیلیا کی, کچھ چیزوں کا علاج ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگ پیدا ہی شارٹ اسٹیچرڈ ہوتے ہیں, کچھ اب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بانٹ ہے یہ اللہ کی ہے. اس کے اندر ایک حد تک ہی آپ بہتری سوچ سکتے ہیں. جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی اجازت دی گئی کہ ہاں اسی مرد اور اسی عورت کا جو آپس میں میاں بیوی ہیں ان کا اسپرم اور ایگ ہے, اور اس کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن, اور اس عورت کی ہی یوٹرس میں رکھا جاتا ہے. اگر اس عورت کی یوٹرس کیپیبل نہیں ہے تو پھر تو سروگیسی کی طرف جانا پڑے گا جو حرام ہے, تو اس کا مطلب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا.